بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن کا اشارہ یہ تھا کہ زمین پر کوئی غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فیل میں موجود ہے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا ہے، جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے کمانڈر ابرہہ کا ہے۔ یہ نصرانی تھا اور یمن پر اس کی حکومت تھی۔ چونکہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہی بات ابرہہ کو کھٹکتی کہ عرب لوگوں کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، جبکہ ان کی سرزمین ریگستان پر مشتمل ہے، اور ایک گھر ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں۔ اس لیے ابرہہ نے لالچ میں آ کر بہت بڑا اور خوبصورت کلیسا صنع کے مقام پر تعمیر کیا، تاکہ لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی عظمت و محبت کو ختم کر کے اس کلیسا کو مقدس بنایا جائے۔ مگر یہ بات عرب والوں کو بہت ناگوار گزری، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ اس طرح کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر گرجے میں غلاظت کر دی، اور ایک روایت کے مطابق گرجے کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ جب اس بات کی خبر ابرہہ کو ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس وقت جنگ زیادہ تر گھوڑوں پر ہوا کرتی تھی، مگر ابرہہ کے لشکر کے پاس بہت سارے ہاتھی تھے، اور ان میں ایک بڑا ہاتھی بھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کرتے ہوئے ان کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے 400 اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب ایک روبدار اور خوش اخلاق شخصیت کا مالک تھا۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے ملاقات کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، جس پر ابرہہ نے کہا، مجھے تمہاری بات سن کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، جو تم لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ آپ نے کعبہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی، بلکہ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پر عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ چنانچہ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ اس طرح صبح آپ نے قریش کے لوگوں کو پہاڑیوں پر پناہ گزین ہونے کا حکم دیا، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ قریش کے لوگوں میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی، چونکہ یہ لوگ گھوڑوں کی لڑائی کے عادی تھے، یہ ہاتھیوں کی لڑائی تھی، اگر لڑتے تو مارے جاتے۔ اس طرح قریش کے سارے لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے، جبکہ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ چونکہ قرآن مجید کی طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لے رکھی تھی، اس لیے تو نہ کوئی طاقت قرآن مجید فرقان حمید کو فنا کر سکتی ہے، اور نہ ہی خانہ کعبہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا محافظ ہے۔ صبح ہوتے ہی ابرہہ نے اپنے لشکروں کو خانہ کعبہ پر دھاوا بولنے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کا حکم دیا، مگر ہاتھیوں کے سردار محمود نے چلنے سے انکار کر دیا۔
جب ہاتھی کو یمن کی طرف چلنے کو کہتے تو وہ چل پڑتا، مگر خوف خدا یا حب خدا یا حکم خدا ہاتھی محمود خانہ کعبہ کی طرف نہیں جاتا، وہیں بیٹھ جاتا۔ اس کے بعد سمندر کی طرف سے پرندوں کا غول آیا۔ ہر ایک ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ جیسے ہی ابابیلوں نے سنگباری کی تو ابرہہ کے لشکر بدحواسی میں بھاگنے لگے، مگر کنکریاں قہر الہی تھیں۔ ابابیل جیسے ہی کنکریاں گراتے، ہاتھی کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتی، اور ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکر سے ہلاک ہوا۔ ابرہہ کا لشکر دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق سب کے سب ہلاک ہو گئے، مگر ایک اور روایت کے مطابق کنکر جب ہاتھیوں کو لگتا تو وہ گل سڑ جاتے۔ بہت سارے لوگ مر گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ بھاگنے کا موقع اس لیے دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی کہ یہ لوگ جا کر اپنی قوم کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مفسرین کے مطابق جو بچ گئے تھے وہ بھی کچھ دن کے بعد بیماریوں کی وجہ سے مارے گئے، اور ابرہہ کے لشکر کے بہت سے لوگ نابینا بھی ہو گئے، اور کچھ دنوں بعد مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگنے لگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ پرندوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بڑے جسم والے جانور ہاتھی کو لے کر آئے ہو، مگر ہمارے پرندوں کا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اہل عرب اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہتے ہیں، اور اس واقعے کے 50 روز بعد ربیع الاول میں سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔